اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے عنوان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کن کن بندوں کو ناپسند کرتا ہے اور کن کن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی کی طرف سے لعنت ہے، یہ عنوان انشاءاللہ زیر بحث لایا جائے گا۔ وہ افراد جن کو لعنت کی گئی، ان کی تعداد اور ان کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ پہلے اس فرق کو جاننا ضروری ہے کہ ایک مسلمان پر لعنت اور ایک کافر پر لعنت میں کیا فرق ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم بات کریں کہ ایک مسلمان بندے پر لعنت سے یا ایمان والے بندے پر لعنت سے کیا مراد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا، لیکن آخرت میں اپنے برے افعال یا برے کام کی سزا پانے کے بعد ایک دن ضرور جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ اس نے کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور شرائع احکام کو مانا ہوا ہے یقین کے ساتھ۔ اس کے مقابلے میں جب قرآن پاک کے اندر یا کسی جگہ پر حدیث کے اندر کسی مشرک یا کافر پر لعنت کے بارے میں الفاظ آتے ہیں، تو اس کا مطلب سیدھا اور سادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ دنیا میں خیر خواہی ان کو جانے گی یا ان کے قریب آئے گی، اور نہ ہی آخرت میں وہ کامیاب ہوں گے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ محترم ناظرین، یہ تو تھا مسلمان اور کافر پر لعنت میں فرق۔ اب وہ افراد جو کہ جن پر لعنت فرمائی گئی اللہ اور ان کے رسول کی طرف سے، وہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 طرح کے آدمی ایسے ہیں جن پر میں لعنت بھیجتا ہوں، لعنت کرتا ہوں، اور اللہ نے بھی ان پر لعنت کی ہے اور ہر نبی کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ان میں پہلا شخص ہے ایک جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا ہو، یعنی قرآن کریم کے اندر افراد کو الفاظ کو کم کرنے والا، زیادہ کرنے والا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت فرماتا ہے، یعنی اللہ کی کتاب میں افراد و تفرید کرنے والا، کمی زیادتی کرنے والا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلاتا ہے، یعنی کہ کوئی ایسا معاملہ جو اچانک ہو جائے یا تاخیر سے ہو جائے، یا کوئی ایسا کام جو کہ سر انجام پا جائے اور اس کے بعد وہ کہے کہ اس میں تو میرا کمال تھا، اس میں اللہ پاک کا کوئی کمال نہیں تھا، یا تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اچھی تقدیر یا بری تقدیر، تو اس کو جھٹلانے والا شخص جو ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے رسول نے لعنت فرمائی۔ اس میں تیسرا ایسا شخص ہے جو انسانیت پر یعنی اللہ کی مخلوق پر زبردستی تسلط اور غلبہ حاصل کرے، اس وجہ سے کہ اس کو عزت دی جائے، حالانکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے، اور اس شخص کو ذلیل کرے جس کو اللہ پاک نے عزت دی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے اندر اللہ کی مخلوق کو بعض مرتبہ تذلیل کرے اور بعض مرتبہ عزت دے، اس طور پر کہ اللہ پاک نے ان کو عزت یا ذلیل کیا ہو، تو اس کو اللہ پاک نے لعنت فرمائی ایسے شخص پر، گویا کہ اللہ پاک کے افعال میں کمی یا زیادتی یا اللہ پاک کے افعال کے اندر دخل اندازی کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، اس میں چوتھے نمبر پر وہ شخص ہے جو اللہ کے حرم میں قتال کو حلال سمجھتا ہو، یعنی کہ قتل و قتال کو، شکار کو حلال سمجھتا ہو، حج اور عمرہ کے لیے گیا اور احرام جو ہے حرم کی جو حدود ہے اس کے اندر وہ شکار کرے یا قتل و قتال کرے اور اس کو حلال سمجھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے نبی نے ان پر لعنت فرمائی۔ اس میں ایک شخص ایسا ہے 5ویں نمبر پر جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد کے حق میں اس چیز کو حلال جاننے والا ہو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو اس شخص پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ اور 6 نمبر پر وہ شخص ملعون ہے، اس پر لعنت فرمائی گئی جو کہ نبی کی سنت کو ترک کرنے والا ہو یا سنت کو اہمیت دینے والا نہ ہو۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کی سنتیں ہیں، ان سنتوں میں تاخیر ہونا یا ان سنتوں میں کمی ہونا یہ تو انسان کے اندر پائی جائے گی، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی شخص سنت کو جان بوجھ کر ترک کرے اور اس کو گناہ بھی نہ سمجھے تو یہ شخص ملعون ہے، اس پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ کئی دوسرے مقامات پر تقریباً 30 ایسے افراد قرار دیے گئے ملعون جن کو پر اللہ اور ان کے رسول نے لعنت فرمائی۔ مثلا سود کھانے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، ان کے اوپر لعنت فرمائی گئی۔ اسی طرح ایسا شخص جو کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہو، ان پر لعنت فرمائی گئی۔ اس طرح ایسا شخص جو کہ جانوروں سے بدفعلی کرے، بچوں سے، لڑکوں سے بدفعلی کرے، ان پر لعنت فرمائی گئی۔
تقریباً 30 کے قریب افراد ایسے ہیں جن پر لعنت فرمائے گی، لیکن اس حدیث مبارکہ کے اندر جو کہ حضرت عائشہ سے منقول ہے، اس کے اندر یہ 6 سے 7 افراد ایسے ہیں جن کو آپ کے سامنے جو ہے کاؤنٹ کیا گیا ہے، ان کی تعداد بتائی گئی۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن جہاں محبت ہے وہاں ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میری باتوں کو اور میرے جو برگزیدہ بندے ہیں یعنی انبیاء اکرام اور آخری نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اہمیت دی جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، ان کی سنت کو اہم جانیں، ان پر عمل کریں اور حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کو بھی لازم پکڑیں۔ آج کے لیے اتنی ہی، انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے عنوان یا وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔